ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو جو اپنی زندگی قربان کر دے ایک اشارے پر وہی پر وانائے شمع وہی پر وانائے شمع حرم صدیق اکبر گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک یہ یوں کہہ دیا جائے کہ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں کدورت رکھتا ہم اپنے ایمان کی بربادی سمجھتے ہیں. نبی اور صدیق میں اللہ نے تذکرہ علوم نبوت کا کیا. نبی علم کو لاتا ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے. 4 صحابہ اکرام کا یہ ہے خلافت راشدہ، خلفائے راشدین. وعد اللہ الذین آمنوا منکم من فدا صدیق اکبر نے رفع کیا صدیق اکبر نے نبی پہ کر دیا تن من فدا صدیق اکبر نے رفع حق جاج ساری کا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں سب سے بہادر نہیں ہوں، میں تو جس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں اس سے انتقام لیتا ہوں. ہم میں تو سب سے بہادر جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر ایسا معی ہے، حضرت ابو بکر ایسا معی تھا، حضرت ابو بکر ایسا والذین معک عملی تفسیر تھا. اس کے لیے من بعدی کا لفظ آتا ہی نہیں ہے. عائشہ ابو بکر کو بلاؤ وہ میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے. ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا. مصائب کی موجوں کے اندر بھی ابو بکر نبی کا ساتھ دیتا رہا. ارحم امتی بی امتی. ابو بکر صدیق نے امت محمدیہ پر رحم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر پہ رحم کیا ہے. اسی وجہ سے مجدد الف ثانی نے فرمایا تھا کہ تم پوچھتے ہو صدیق کس کا نام ہے. صدیق عکس نبوت کا نام ہے، صدیق وفا کے تذکرہ کا نام ہے، صدیق ایمان کی کتاب کا نام ہے، صدیق تقوی کے گلستان کا نام ہے، صدیق جنت کی بشارتوں کا نام ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر سلطان خلافت ہے. مگر چونکہ ابو بکر کس قوم سے ہو، کون ہو تم کھل کے بتاؤ. کس قوم سے ہو، کون ہو تم کھل کے بتاؤ. جھوٹوں کے ابو جہل ہے اور سچوں کے ابو بکر. ہم لوگ غلامان غلاماں نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ابو بکر بن گئے، مشن اس کا صدیق ہے. ہم لوگ ہدایت پر برقرار رہے، سیدھے راستے پر برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر فرمایا. ایو الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل ترین کون ہے؟ قالا بھی میرے والد اکرام نے کہا ابو بکر یا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں میں سے افضل ترین ہے. تو ثانیت میں فی الصداقہ میں بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، ثانیت میں فی التقویٰ میں بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. سب سے پہلے اجماع ہوا ہے وہ خلافت صدیق پر ہوا ہے. آپ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت رکھتے تھے. اللہ کے نبی اس جہان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. صدیق
सिद्दीक अकबर ने कहा खुशी तो मुझे भी है मक्का फतह होने की, खुशी तो मुझे भी है मुशरिकीन के इस्लाम में दाखिल होने की, मगर अल्लाह के नबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह मेरे नबी को देखकर अहले किताब ने मेरे नबी के नबी होने की गवाही दी, इसी तरह सिद्दीक को देखकर अहले किताब ने सिद्दीक के रफीक नबी होने की गवाही दी। आपकी नबूवत की दलील क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर कहते हैं ए सिद्दीक अकबर मेरी नबूवत के दलील यमन का वो बूढ़ा है जिसने मेरे मुतालिक आपको अशआर सुनाए थे। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अली से पूछा कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है, तो मेरे वालिद ने कहा कि अबू बकर।